نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ برادران اسلام، دنیا بھر میں کفر کی بے شمار قسمیں پائی جاتی ہیں، بے شمار قسم کے کافر پائے جاتے ہیں، لیکن قادیانی کافر سب سے خطرناک ہے۔ یہ پوری سرار بھی ہے، ہوش ربا بھی ہے، چکر دینا بھی جانتا ہے، جھکڑ چلانا بھی جانتا ہے۔ اس فتنے کا نہ کوئی نام ہے، نہ اس کی کوئی چال ڈھال ہے، نہ اس کا سر منہ ہے، نہ اس کا کوئی فرنٹ ہے، نہ اس کی کوئی بیک ہے، نہ اس کی کوئی تہذیب ہے، نہ اس کا کوئی تمدن ہے۔ یہ پہچانا نہیں جاتا، اس لیے کہ شیطانی جنات کی طرح یہ بھی اپنے روپ بدل لیتا ہے۔ اس طرح آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ یہ جنات کبھی سانپ بن جاتے ہیں، کبھی کتا بن جاتے ہیں، کبھی بیل بن جاتے ہیں، کبھی بچھو بن جاتے ہیں، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی روپ میں، اور کبھی کسی روپ میں۔ اسی طرح یہ کافر فتنہ بھی مختلف روپوں کے اندر رہتا ہے، اور اس کو پکڑنا از حد مشکل ہے۔ بے شک۔ آپ کہیں گے کہ میں نے یہ کیا بات کر دی، کیا بات کہی کہ اتنا خطرناک کافر ہے؟ ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے پاس کسی نے سیالکوٹ کا ایک نوجوان بھیجا اسٹیٹ بینک پہ، جی، کہا کہ طاہر صاحب اس کے کچھ مسائل ہیں برطئیوں کے متعلق، وہ حل کیجئے۔ میں نے کہا بھیج دیں۔ وہ آیا میرے پاس، جی، تقریباً 50 سال کی قریب اس کی عمر تھی۔ جی، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ میں سیالکوٹ کے فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں۔ سیالکوٹ میں ہی میری شادی ہو گئی یہاں پہ۔ جی، اس کے بعد میں باہر چلا گیا، فیملی میری یہاں پر تھی، میں باہر تھا، آتا جاتا رہا، سال میں 2-1.5 سال کے بعد آتا جاتا رہا انگلینڈ میں۔ شادی میری کو 4 بچے اللہ نے دیے مجھے، جی، ان میں سے اب 2 جو ہیں وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں۔ 4 بچوں کو پالا پوسا پڑھایا، ایک کا جاب بھی لگ گیا۔ جی، تو اب جب میری عمر تقریباً 50 سال ہو گئی ہے اور شادی کو بھی تقریباً 24-25 سال گزر گئے ہیں، جی، میری بیوی نے ایک دن مجھے کہا میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ جی، کہنے لگی تمہیں پتا ہے میں قادیانی ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاف۔ میں قادیانی ہوں۔ میرے پاؤں کانپنے لگے، ٹانکیں کانپنے لگی۔ بولا 24 سال اس نے میرے ساتھ گزارے، ایک گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان، نہ میں پہچان سکا، نہ وہ اور پہچان سکا، نہ میرے بھائی بہن بھائی پہچان سکے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف۔ نے کہا میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اس کے بعد کہنے لگی تم بھی قادیانی ہو جاؤ۔ معذرت، معذرت۔ پھر کچھ نے مجھے جھٹکا دیے دوسرا، کہنے لگی قادیانی ہو جاؤ، یہ 4 بچے تمہارے قادیانی ہیں۔ استغفر ان کی میں نے شروع سے تربیت کر دی تھی خفیہ طور پہ، یہ قادیانی ہیں، یہ تمہاری اولاد نہیں ہے، یہ میری ہے، معاذ اللہ۔ یہ میرا ساتھ دیں گے کورٹ میں بھی جا کر۔ پھر اس نے کہا تمہیں یہ بھی پتا ہے یہاں پر جو مکان ہے وہ بھی میرے نام ہے، اور سیالکوٹ میں جو گھر ہے وہ بھی میرے نام ہے، اور تمہارا بینک بیلنس کا کثیر حصہ بھی میرے نام ہے، اولاد بھی میری ہے، اب بھاگ کہاں بھاگتا ہے؟ اللہ معاف۔ کوئی ایک جگہ سے چاک ہو گریباں تو ہم سی لیں، پھاڑا ہے ظالم نے تار تار کر کے۔ بے شک، بے شک، بے شک، کوئی شک، کوئی شک۔ کس کس انداز سے آ رہے ہیں اور
اور ہماری بھولی بھالی قوم یہ کدو یہ گھیے انہیں پتہ ہی نہیں. قادیانی کا کردار چھری کا ہے, ان کا کردار حلوہ کدو کا ہے. بے شک بے شک جو آتا ہے ان کا پیٹ چاک کر دیتا ہے, ان کو ہوش ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. مجھے کہنے لگا بتا میں اب کیا کروں. میں کیا کر سکتا ہوں. تو نے قانونی طور پر سب کچھ اس کا سپرد کر دیا. بے شک بے شک. جانچ پرکھ کر لیا کرو. اب ہم کیا کریں. بالکل. وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, جی تم یہاں دھکے کھاؤ گے. روتا ہوا چلا گیا. اوئے اوئے. اللہ اکبر. روتا ہوا چلا گیا. یہ وارداتیں ہیں, مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں, وارداتیں تو بے شمار ہیں. اگلی بات, جی ہمارا اسٹیٹ بینک میں ایک آفیسر تھے, جی ان کی بیٹی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, جی سائنس کی طالبہ تھی. جی وہیں ایک قادیانی دو لڑکے کے ساتھ اس کی تعلق بن گیا. نوبت شادی پہ آ گئی. اس نے اپنے گھر بار بات کی. جی ماں باپ نے کہا ہم دیکھ لیتے ہیں. ماں باپ نے جا کے دیکھ لیا. لڑکا انہیں پسند آ گیا, گھر بار بھی پسند آ گیا, والدین بھی پسند آ گئے. تو فیصلہ کیا گھر والوں نے بیٹھ کر کہ اب شادی کی ڈیٹ کون سی رکھی جائے. جی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی. شہنائیاں بجی, ڈھول بجے, اور پوری دھوم دھام کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. بچی کی شادی ہوئی اور اپنے گھر چلی گئی. سال کے بعد اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی. جی جب بیٹی آ گئی تو اس پر اس کا خامد آیا ہاسپٹل میں. جی بچی کو دیکھنے کے لیے. اس نے بچی کو دیکھا, اس کو پیار کیا. جی پاس کوئی نہیں تھا. جی تو اس نے کہا تمہیں ڈبل خوشخبری دیتا ہوں. ایک یہ 10,000 بچی کے لیے, اور دوسرا یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں قادیانی ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. میں قادیانی ہوں. بچی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. ظالم پورا سال نہیں بتایا. اب بچی کو نکالا وہاں سے. بات ہمارے دوستوں تک پہنچی. دوستوں نے اس کا تعاقب کیا. وہ چھپ گیا. طلاق نہیں دے رہا تھا, بڑا تنگ کر رہا تھا. ہم نے طلاق دلوائی, اور اس کے بعد ان کا سامان ضبط کر رہے تھے. یہ مردود, یہ تو مذہب کھا جاتے ہیں. چوری کا مال کھانا ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے. بے شک بے شک. سامان واپس دلایا, لیکن باپ رو رہا تھا ہم لٹ گئے. ہم ان مرتدوں ان زندگیوں کے ہاتھوں لٹ گئے. بے شک بے شک. میں نے کہا کبھی آپ نے ختم نبوت کا کام کیا ہوتا تو آپ کے ساتھ یہ کام کبھی نہ ہوتا. بے شک. یہ عذاب اس لیے آتا ہے تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت پہ پیرا نہیں دیتے, پھر اللہ بھی تمہاری بچیوں کی عزت و حرمت سے پیرا اٹھا لیتا ہے. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اللہ معاف. سامان انہوں نے توڑا, کچھ یہ کیا وہ کیا. پھر ماں کہنے لگی ایک بچی بھیجی تھی, وہ ایک اور ساتھ لے کے 2 بچیاں واپس آ گئی. اللہ اکبر. میں علماء کرام سے کہتا ہوں, اور تمہارے پاس کوئی ہتھکنڈا نہیں ان کو روکنے کا, کوئی بیریئر نہیں ہے, کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے. تمہارے پاس کوئی آہنی ہاتھ نہیں ہے کہ ان کی گردنوں پہ ڈال سکو اور امت مسلمہ کی بچیوں کا ذلیل اور رسوا اور ان کی عزت لوٹنے سے بچا سکو. بے شک بے شک بے شک. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. کوئی شک. حافظ صاحب میں نے دیکھا یہاں پہ جی میرے گھر کے سامنے اگر کوئی عورت ایک آ کے کوڑا پھینک دے, جی میں وہ کوڑے پہ پیر نہ اٹھاؤں, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے, پھر چوتھا آتا ہے, پھر کوڑے کا ڈھیر بن جاتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی. اور پھر کوڑے پہ پیرا نہیں دیا, نہیں ہٹوایا, مزید آنا شروع ہو گیا. بالکل بالکل. ہم نے اس کو سبق نہیں سمجھا, صرف سمجھا کہ اس بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, ہم تو بچ گئے ہیں نا, ہمارا کیا ہے.
بے شک صحیح بے فرمایا۔ شک ہماری مثال تو اس مرغیوں کے ڈربے کی طرح ہے، جی مرغیوں کا ڈربا، صبح آپ جاتے ہیں ہم مرغی لینے کے لیے، جی ڈربے اس کے بھرے ہوتے ہیں، جی بندہ ایک آتا 2 مرغیاں دے دو، جی وہ یوں ہاتھ ڈالتا اندر سے کڑ 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 کی آواز آتی ہے، بالکل بالکل ہلبلی بچی ہے، ایسے ہی وہ بہت مرغیاں باہر نکال لیتا ہے، باقی سمجھتی ہیں ایسی بچ گئی ہیں، ایسے ہی ایسے ہی ہم بچ گئی، وہ چھیل کے ذبح کر کے دے دیتا ہے، 2 منٹ بعد دوسرا کیا کرتا ہے، 2 اور مجھے بھی دے دو، وہ پھر ہاتھ ڈالتا ہے، پھر گڑ 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 ہوتا ہے، باقی کہتی شکر اسی بچ گئی۔ سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، 1 2 3 ذبح ہوتی رہتی ہیں، باقی جو بڑی بڑی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں اسی بچ گئی ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو کھڈا خالی ہوتا ہے، بے شک اور جنہوں نے بھی بچنے کی امید لگائی ہوتی ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ بالکل بالکل یہی ہمارا بھی حال ہے کہ ہم تو بچ گئے، کیا کہتے ہیں، بالکل صحیح بالکل ایسے ہی ہم تو بچ گئے، ایسے ہی کیا سناؤں قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، جی 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 یہ ایسا زخم ہے، یہ ظالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، بے شک انہوں نے وہ کچھ کیا ہمارے آقا کے ساتھ جی کہ پوری انسانیت سے گندے انسان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا، بے شک اسی وجہ سے یہ ہم سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، بے شک بے شک بے شک اور لعنت ہے اس شخص پر جو مرضی سے دشمنی نہیں رکھتا، بے شک بے شک بے شمار مرضی سے لعنت نفرت نہیں رکھتا۔ بے شمار لعنت ہے، بے شمار لعنت بے شک ہم شب قدر علاقہ ایک جی پشاور کے پاس، جی وہاں سے دوست آئے، ہم نے پتہ کیا ہم نے جی کہ ہمارے پشاور کی ایک بچی بیاہی ہوئی ہے، جی سال ہو گیا اس کی شادی کو، شب قدر میں بیاہی ہوئی، جی جی پتہ یہ چلا کہ لڑکا قادیانی ہے، استغفر بچی ہماری پشاور کی ہے، وہ شب قدر کا لڑکا قادیانی ہے، استغفر اللہ ہم اس کے تعاقب میں پہنچے، ارد گرد سے معلوم کیا، سب نے کہا یہ قادیانی، استغفر اللہ ہم نے بچی کے باپ سے بات کی، اس کو خیرت دلائی، بچی تمہاری مر جائے تو یہ بہتر ہے، اگر کافر ہو کر مری تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، بے شک بے شک بے شک بچی کو واپس لانا ہم نے، بے شک ہمارا ساتھ دو، اس کو ساتھ دیتا ہوں، اس نے وہیں سے گاڑی لی، شب قدر پہنچا، شب قدر پہنچ کے اس نے کسی بہانے سے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، گھر آ گیا، جی جی بچی اس کی گھر پہنچ گئی، جی اس کے بعد ہمارے دوستوں نے وہاں پر مجاہدین کو اکٹھا کیا، جی اس لڑکے کو مردود کو پکڑا جس نے شادی کی تھی، دھوکہ دے کے مسلمان بن کے، جی اس نے مسلمان شو کیا تھا، جی اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے یہ کہا تھا، جی شادی ہوئی، جی جی اب اس کو پکڑا، جی ڈی ایس پی نے خود اپنے ہاتھوں سے کو پیٹا مردود کو، جی لوگوں نے مارا پکڑ کے وہاں پر، جی لوگ ان کے گھروں کو آگ لگانے لگے کہ پولیس آ گئی، جی جی پرچہ درج ہوا اس پر، جی جی جیل بھیج دیا، الحمدللہ۔ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ دوسرا اس کا بھائی وہ تبلیغ کرتا تھا لوگوں کو، وہ بھی گھیر گھیر کے لاتا تھا، رشتے کرواتا تھا، اس کو بھی پکڑا، بہت خوب اس پر بھی پرچہ درج ہوا سی 295 کے تحت، وہ بھی جیل گیا۔ بہت خوب بہت ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ آگے سنیے میرے مسلمان بھائیوں، وہاں پتا چلا یہاں سے 1 میل کے فاصلے پہ، صاحب 1 میل کے فاصلے پہ 3 بچیاں اور ہیں جنہیں قادیانی بیاہ کے لے آئے ہیں، استغفر اللہ استغفر تینوں پشاور کی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے پاس پہنچے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تینوں مل گئیں، ہم نے بات شروع کی، کہنے لگی مولویو تواڈا بیڑا غرق، تواڈا ستیہ ناس، تانوں خدا تانوں سمندر چ ڈبوے، بالکل بالکل صحیح بالکل پھر کہا ہماری شادیوں کو 30 سال ہو گئے ہیں، تم اب آئے ہو، اللہ معاف تم اب آئے ہو، اور اتنی دیر میں تو آدمی مر جاتا ہے، بے شک بے شک بالکل بالکل اب تو ہم دادیاں نانیاں بن گئی ہیں، ہمارے نواسے نواسی بھی قادیانی، پوتے پوتیاں بھی قادیانی، اب آئے ہو ہمارے پیچھے۔ استغفر اللہ دیکھو پوچھو یہاں کے جتنے علماء ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے اس معاملے کو کہ قادیانی ان کو بیاہ کے لائے ہیں، استغفر اللہ کہ بتاؤ کیا کریں اب،
کس کس کو طلاق دلائیں گے؟ آگے بچی ہیں ان کو طلاق دلائیں گے. اب جانے دو ہمیں جہنم میں. تم نے پہرا نہیں دیا, ہم لٹ گئی. بالکل بالکل بالکل. اور ابھی تک ان کا کچھ نہیں بنا. اللہ